یعنی محبت و جمع میں مساوات و برابری کرنا بہت دشوار ہے، اور اس لیے اللہ نے اس فرمان کے بعد یہی ارشاد فرما دیا کہ مساوات دشوار ہے، لیکن تم ایک ہی عورت کی جانب کلیتاً نہ جھک پڑنا۔ فرمایا تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھک جاؤ۔ سورہ نساء۔ خلفائے راشدین جو سب سے زیادہ رحم دل تھے، عشاء کے حق میں جائز معشوقوں سے سفارش کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل تمہیں پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت کسی عرب کے لڑکے کو کسی کے گھر میں پا لیا، جسے لوگوں نے پکڑ لیا۔ لڑکے سے آپ نے پوچھا، تیرا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا، میں چور نہیں ہوں، بلکہ سچا قصہ یہ ہے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا قصہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور محلب بن رباح سے کہا، اس عورت کے بارے میں اس پر رحم کرو۔ محلب نے کہا، اس سے پوچھے یہ کون شخص ہے؟ آپ نے کہا، یہ نحاس بن عیینہ ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا جاؤ، یہ باندی میں نے اسے بخش دی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک باندی خریدی، اس سے آپ کو انتہا درجہ محبت تھی۔ ایک دن آپ نے اسے یہ شعر پڑھتے سنا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، آپ نے اسے یہ شعر پڑھتے سنا، وَفَارَقْتُهُ كَالْغُصْنِ يَهْتَرُ فِي الثَّرَى طَرِيرًا وَسَيِّمَا تَرَّ شَارِبُهُ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، ایسا کون شخص ہے؟ اس نے کہا، مجھے میرے پہلے آقا سے محبت ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسے واپس کر دیا، اور اس جاریہ کا داغ محبت ہمیشہ آپ کے دل میں رہا۔ زمخشری نے اپنی رباعی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ زبیدہ جب مکہ معظمہ جا رہی تھی تو مکہ معظمہ کے راستے میں ایک دیوار پر یہ شعر لکھے دیکھے، اما فی عباد اللہ او فی امامہ کریم یجلی الہم عن ذاہب العقل لہ مقلۃ اما الماقی قریحہ واما الحشا فالنار منہ علی وجل۔ زبیدہ نے نظر مانی کہ اگر میں اس لکھنے والے کو پالوں گی تو میں ضرور اس کے محبوب سے ملا دوں گی۔ چنانچہ زبیدہ مزدلفہ میں تھی تو اس نے سنا کوئی یہ شعر پڑھ رہا ہے۔ زبیدہ نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا۔ اس نے کہا، یہ شعر میں نے اپنے چاچا کی لڑکی کے متعلق لکھے ہیں۔ میرے چاچا کے گھر والے اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ قصہ سننے کے بعد زبیدہ نے اس کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور تمام کو مالا مال کر دیا اور انہیں منا کر اس لڑکی کا نکاح اس سے کرا دیا۔ نکاح کے بعد زبیدہ نے لڑکی کی جانچ کی تو معلوم ہوا یہ بھی اس نوجوان پر عاشق اور شیفتہ تھی، بلکہ اس نوجوان کو جس قدر اس سے عشق تھا، اس سے کہیں زیادہ اسے اس نوجوان سے عشق تھا۔ زبیدہ ہمیشہ اپنے اس کام کو اپنے تمام نیک کاموں میں منفرد و ممتاز سمجھتی رہی اور اس پر فخر کرتی رہی اور کہا کرتی تھی کہ مجھے اس کام سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ان کے مقصد تک پہنچا دیا اور دونوں کا نکاح کر کے ایک جگہ جمع کر دیا۔ خرائطی نے کہا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک غلام اور ایک باندی تھی۔ ان دونوں میں انتہا سے زیادہ عشق و محبت تھا۔ ایک دن اس غلام نے اس جاریہ کے نام یہ اشعار لکھ بھیجے۔ سامعین کرام، میں ان کو یہاں حذف کر رہا ہوں۔
کیونکہ یہ عربی میں ہے اور سامعین کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس باندی نے اس کے جواب میں یہ لکھ بھیجا، تو یہاں پر بھی شعر ہے کچھ۔ اس کے بعد ہے سلیمان کو جب یہ قصہ معلوم ہوا تو اس نے ان دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں کو خلعت و مال سے خوب نوازا۔ جامع بن مرجیہ نے کہا ہے، میں نے مفتی مدینہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ سے دریافت کیا، آدمی کسی سے عشق و محبت رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ملامت اس پر ہے جو تمہارے اختیار میں ہو۔ اس کے بعد سعید نے فرمایا، قسم اللہ کی یہ مسئلہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، اور اگر کوئی دوسرا پوچھتا تو میں جواب بھی نہ دیتا، اور دیتا تو یہی دیتا جو تمہیں دیا ہے۔ عورتوں سے محبت کی اقسام۔ عورتوں سے عشق 3 قسم کا ہے۔ پہلا عشق وہ جو عین تقرب الہی اور اطاعت و ثواب کا موجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی یا باندی سے محبت کرے۔ یہ عشق مفید اور موجب اجر و ثواب ہے۔ یہ عشق انسان کو ان مقاصد کی طرف لے جاتا ہے جن مقاصد کے لیے نکاح شروع ہوا ہے۔ یہ عشق اسے اس کی آنکھ اور قلب کو غیر کی جانب مائل ہونے سے روکتا ہے، اور اسی سبب سے یہ عشق عند اللہ اور عند الناس قابل تعریف سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا عشق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خفقی، ناراضی اور دوری رحمت کا موجب ہے۔ یہ عشق دین و دنیا دونوں کے لیے سخت مضر ہے، اور وہ امردوں بغیر داڑھی والے نوجوان کا عشق ہے۔ امردوں کے عشق میں جو بھی مبتلا ہوا اللہ کی نگاہ سے گر گیا، اور اللہ نے اسے اپنے دروازے سے نکال دیا، اس کے قلب کو اپنے سے دور پھینک دیا۔ یہ بندے کے لیے بڑے سے بڑا حجاب ہے جو اسے اللہ سے دور رکھتا ہے، جیسے کہ بعض اسلاف کا قول ہے، جو بندہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اللہ اسے امردوں کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ محبت قوم لوط میں عام تھی، اور اس قوم کی یہ جبلت بن چکی تھی۔ یہ مرض اس قوم میں عام طور پر پھیل گیا تھا، اور اس قوم پر جو عذاب الہی اترا اسی عشق کی وجہ سے اترا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہاری عمر کی قسم، یہ لواطت کرنے والے لوگ اپنی بدمستی میں سرگرداں ہیں، جھوم رہے ہیں۔ سورہ ہجر۔ اس مرض کا علاج اور دوا یہ ہے کہ بندہ اللہ مقلب القلوب کی بارگاہ میں دعا و التجا اور فریاد و زاری کرے، اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رکھے، اور سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اللہ سے تعلق جوڑے۔ اس عشق سے جو مصائب و آلام پہنچتے ہیں، اور اس لذت سے جو لذتیں فوت ہوتی ہیں، ان پر غور کرے، اور خوب غور کر کے کہ اس محبت سے محبوب اعظم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور بڑے سے بڑا عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کے بعد بھی یہ آدمی اپنے محبوب اعظم کے مقابلے میں اس محبوب کو ترجیح دیتا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ اپنی جان پر تکبیر جنازہ پڑھ لے، اور سمجھ لے کہ یہ بلا اور مصیبت پوری طرح اس پر قابو پا چکی ہے، جس سے نجات درستگاری دشوار ہے۔ تیسرا عشق وہ ہے جو مباح اور غیر اختیاری ہے، مثلاً کسی کے سامنے ناگہانی طور پر کوئی عورت آ گئی، اور بلا مقصد و ارادہ ناگہانی طور پر اس کی نگاہ پڑ گئی، اور اس سے اس کے اندر عشق کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن اس عشق کی وجہ سے اسے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اور اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی۔ یہ عشق غیر اختیاری ہے، جس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہ ملامت ہے۔ لیکن اس قسم کے عاشق کے حق میں زیادہ سے زیادہ مفید بات یہ ہے کہ حتی الامکان اس کی مدافعت کرے، اور اللہ سے محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چیز اس کے حق میں سب سے زیادہ مفید اور سود مند ہے۔
نیز اس پر فرض ہے کہ اپنے محبت کو چھپائے اور اس کی ابتلاؤں پر صبر کرے۔ صبر کرنے سے اللہ اسے اجر و ثواب سے نوازے گا، اور اس نے جو کچھ صبر کیا اور گناہ سے بچتا رہا، خواہشات سے اجتناب کیا، اللہ کی رضامندی تلاش کی، اور اللہ اس کی صلح میں جو کچھ عطا فرمائے گا اسے مقدم سمجھا، تو اللہ اسے بہت کچھ دے گا۔ اس کا عوض و بدلہ بہت بھاری اور قیمتی ہوگا۔ عشاق کی قسمیں۔ عشق کی تحقیق۔ عشاق کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، وہ جو جمال مطلق سے عشق رکھتا ہے۔ دوم، وہ جو جمال مقید پر عاشق ہوتا ہے، چاہے وصل کی طمع و آرزو ہو یا نہ ہو۔ سوم، وہ عاشق جو صرف وصل کی تمنا اور طلب رکھتا ہے۔ عشق کی ہر 6 قسمیں باعتبار قوت و ضعف، بلحاظ شدت و خفت مختلف ہے، اور اس کے بے شمار درجات و مراتب ہیں۔ جمال مطلق کے عاشق کا عشق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر وادی، ہر میدان میں گھومتا پھرتا ہے۔ ہر صاحب جمال، ہر خوبرو اس کا معشوق و مطلوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ شعر ہے، ان کو ہم یہاں پر حذف کریں گے۔ اس قسم کے عاشق کا میدان بہت وسیع ہوتا ہے۔ اس کا عشق قائم دائم اور ثابت نہیں ہوتا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جمال مقید یعنی کسی ایک معشوق کا عاشق اپنے معشوق کے جمال پر قائم اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ اس کی محبت دیر پا اور محبت کی پہلی قسم کے مقابلے میں زیادہ قوی اور سخت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جمال اور محبت دونوں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات ہے کہ جو وصل کی امید منقطع ہو جاتی ہے تو یہ عشق کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ عاشق جمال جو وصل کی امید اور آرزو رکھتا ہے، وہ عقل مند، سمجھدار اور دانش مند عاشق ہے، اور اس کی محبت قوی اور سخت ہوتی ہے، کیونکہ وصل کی امید اس عشق کی اعانت کرتی ہے اور اسے تقویت پہنچاتی ہے۔ سوید بن سعید رحمۃ اللہ کی روایت پر تنقید و تبصرہ۔ اب رہی وہ حدیث جو عشق کے بارے میں سوید بن سعید رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو عاشق ہوا اور پاک دامن رہا، تو اس روایت کے حدیث ہونے سے تمام حفاظ اسلام اور ماہرین حدیث نے انکار کیا ہے۔ چنانچہ ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں لکھا ہے، سوید کی بیان کردہ یہ بھی ایک حدیث ہے جس کی بنا پر اسے منکر الحدیث کہا گیا ہے۔ امام بیہقی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ ابن طاہر نے ذخیرہ اور تذکرہ کے اندر یہی لکھا ہے۔ ابو الفرج ابن الجوزی نے بھی یہی لکھا ہے، اور اس حدیث کا شمار موضوعات من گڑت روایتوں میں کیا ہے۔ اور ابو عبداللہ الحاکم نے بھی سوید کے اس تساہل پر انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے سوید پر تعجب ہو رہا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث نہیں بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے۔ سوید رحمۃ اللہ نے اسے مرفوع کہنے میں غلطی کی ہے۔ چنانچہ ابو محمد بن خلف بن مرزبہ کہتے ہیں، حدثنا ابو بکر بن ازرق عن سوید الی آخرہ۔ اس اسناد پر میں نے ابو بکر کو ڈانٹا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھوڑ دیا۔ چنانچہ بعد میں جب کبھی بھی ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا تو کبھی انہوں نے اسے مرفوع نہیں کہا، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ ایسی بات کلام نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب رہی خطیب کی روایت جو زہری بیان کرتے ہیں کہ حدثنا المعافی بن زکریا حدثنا قبطہ بن الفضل قال حدثنا احمد بن محمد بن مسروق حدثنا سوید بن مسر عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ مرفوعا۔
یہ ایک فاش غلطی ہے جس کے اندر علم حدیث کی بو بھی ہوگی۔ وہ اس روایت کو سوید ان ہشام بن ان ابی ان عائشہ کی اسناد کو تسلیم نہیں کرے گا۔ خود ہماری شہادت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کبھی روایت نہیں کیے، نہ عروہ نے کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں، نہ ہی ہشام نے کبھی یہ الفاظ روایت کیے ہیں۔ رہ گئی ابن الماجشون کی حدیث جو انہوں نے ان عبدالعزیز بن ابی حازم ان ابن ابی نجی ان مجاہد ان ابن عباس مرفوعاً روایت کی ہے کہ یہ ابن الماجشون پر صریح اتہام ہے۔ انہوں نے کبھی یہ حدیث بیان نہیں کی اور نہ ان سے زبیر بن بکار نے کبھی یہ حدیث روایت کی ہے۔ یہ وضاعین حدیث سے گڑنے والوں کی خصوصی کارستانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اس اسناد کے ساتھ یہ حدیث تعجب کی بات ہے۔ قبح اللہ الوضاعین۔ یہ حدیث ابو الفرج ابن الجوزی نے من حدیث محمد بن جعفر بن سہل حدثنا یعقوب بن عیسیٰ ان ولد عبد الرحمن بن عوف ان ابن ابی نجی ان مجاہد مرفوعاً روایت کی ہے۔ یہ ایک فاش غلطی ہے۔ یہ محمد بن جعفر وہی خرائطی تو ہے جس کا انتقال 327 ہجری میں ہوا۔ یہ یعقوب بن ابی نجی کو جن کو وہ اپنا استاد کہہ رہے ہیں کیوں کر پا سکتا ہے اور کس طرح یہ اس کے استاد ہو سکتے ہیں جبکہ دونوں کی ملاقات ہی ممکن نہیں ہے، خصوصاً جبکہ انہوں نے اس حدیث کو کتاب الاعتدال میں اس اسناد سے پیش کیا ہوا ان یعقوب ھذا ان الزبیر ان عبد الملک ان عبدالعزیز ان ابن ابی نجی۔ نیز خرائطی حدیث کے بارے میں ضعیف الروایت مشہور ہے، جیسا کہ ابو الفرج نے کتاب الضعفاء کے اندر بیان کیا ہے۔ حدیث کے انکار پر حفاظ اسلام اور ناقدین حدیث کا قول میزان عدل کا حکم رکھتا ہے، پس اس روایت کے متعلق بھی انہی کے قول کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن کی طرف علم حدیث کے بارے میں رجوع کیا جاتا ہے، جن کے قول پر صحیح و غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہو اور جسے حدیث کے بارے میں تسامح و تساہل کی عادت نہ ہو۔ ایسے لوگوں میں کسی نے اس حدیث کو صحیح یا حسن نہیں کہا۔ یہاں اس قدر کہنا کافی ہے کہ ابن طاہر وہ شخص ہے جس نے تصوف سے متعلق احادیث بیان کرنے میں بہت بڑے تساہل و سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ساری غث و سمین، رطب و یابس حدیث سے جمع کر دی ہیں، خصوصاً ایسی حدیث جو صحیح البطلان اور منکر ہے۔ البتہ سیدنا ابن عباس پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ان کا قول ہو سکتا ہے، کیونکہ ابو محمد بن حزم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عشق کے بارے میں ایک قول نقل کیا ہے جو اس قول کے قریب ہے کہ ایک آدمی عشق کی بیماری میں مر گیا تو لوگوں نے اس کی موت کے متعلق آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کا یہ جواب دیا، محبت کے مقتول کی دیت ہے نہ قصاص۔ آپ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے کہ میدان عرفات میں ایک نوجوان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو کبوتر کی طرح تڑپ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عشق کا مارا ہوا ہے، چنانچہ آپ اس کے بعد ہمیشہ بارگاہ الہی میں عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، پس یہ ہے وہ جو ان سے روایت کیا گیا۔ بس من عشق و عف و کتم و مات فہو شہید کی تفسیر و تشریح۔ اگر اس کی مزید توضیح و تشریح درکار ہے تو اور سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں شہداء کا ذکر آیا ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے مقتول فی الجہاد شہید ہے، جو ہیضہ سے مر جائے وہ شہید ہے، جل کر مر جائے وہ شہید ہے،
بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت حالت نفاس میں مر جائے وہ شہید ہے، پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے، اور جو ذات الجنب کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس حدیث میں عشق سے مر جانے والے کا کہیں ذکر نہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر سیدنا ابن عباس سے یہ اثر ثابت ہو جائے تب بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے خوف کے بارے میں صبر نہ کرے، اللہ کے خوف سے پاک دامن نہ رہے، جب تک وہ اللہ کے لیے اپنی محبت دنیا والوں سے نہ چھپائے۔ اور یہ تمام باتیں بھی اس وقت پائی جا سکتی ہے جب کہ وہ اپنے محبوب پر قدرت پائے، اور باوجود قدرت و قابل و قابو کی محبت الہی اور رضائی الہی کو ترجیح دے، اور صبر و پاک دامنی سے کام لے۔ اس قسم کا محب قرآن کے اس حکم میں شامل ہو سکتا ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہش سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ سورہ نازعات نیز اس فرمان کے ماتحت آ سکتا ہے، جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کر دنیا کے اعمال سے متعلق جواب دہی کے خوف سے ڈرتا رہا، اس کے لیے دو باغ ہے۔ سورۃ الرحمن۔ مرض عشق کی دوا۔ اس کے بعد اب اگر کہا جائے کہ باوجود ان تمام باتوں کے آیا اس مہلک مرض کی کوئی دوا بھی ہے یا نہیں، اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے یا نہیں، ان مہلک خیالات کے دفیع کا کیا ذریعہ اور کیا طریقہ ہے، کیا اس کے لیے مقصود تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے یا نہیں، کیا خواہش کا نشہ اتارنے اور اس نشہ سے افاقہ حاصل کرنے کی کوئی شکل ہے یا نہیں، کیا کسی طبیب کے پاس مرض عشق کی دوا ہے، اور عاشق کے قلب میں جو مرض اپنی جگہ کر چکا ہے اور وہ اپنا دل کھو چکا ہے، اس کا کوئی علاج ہے، کیا وہ پھر اپنے قلب کا مالک ہو سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے قلب کو کیوں کر اور کس طرح صحت نصیب ہو سکتی ہے۔ اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ محبوب کے بارے میں کوئی ملامت کرتا ہے تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اس سے لذت اندوز ہوتا ہے، اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ اس بارے میں اور تیز گام ہو جاتا ہے، اس کا قلب زبان کال سے پکارتا ہے، تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کر دیا جہاں تو ہے، اب مجھے یہاں سے نہ کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ غالباً اصل استفتاء کے اندر جو پہلا سوال ہے اور جس مرض کی دوا طلب کی گئی ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو مرض بھی پیدا کیا ہے اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن دوا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔ اس مرض کے علاج کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ سرے سے مرض کا مادہ بھی پیدا نہ ہونے پائے، دوسرا یہ کہ مادہ تو پیدا ہو چکا ہے اور اب اس کا قلقمہ کیا جائے، اور یہ دونوں باتیں اللہ جس کے لیے آسان کر دیتا ہے آسان ہے، اور اللہ کی مدد جس کے لیے نہ ہو اس کے لیے دشوار ہے، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس مرض کو روکنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آنکھ کی حفاظت کی جائے کیونکہ نظر و نگاہ ابلیس لعین کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، جس کی نظر و نگاہ آزاد ہے، اس کی حسرت دائمی ہے۔ آنکھ کی حفاظت میں بے شمار فوائد ہیں۔ اول،
یہ کہ اس سے حکم الہی کا امتثال ہوتا ہے، اور امتثال امر بندے کی دنیا عقبہ کی اصل سعادت ہے، اور امتثال امر سے بہتر دنیا عقبہ میں بندے کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہیں۔ اور دنیا میں جس شخص نے بھی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کی ہے، صرف امتثال امر ہی کے ذریعے حاصل کی ہے، اور جو آدمی بھی دنیا اور آخرت کی شقاوت کا حقدار ہوا ہے، وہ حکم الہی کی خلاف ورزی ہی سے حقدار ہے۔